بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جس شخص سے حسد کیا جا رہا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کا ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسد کی شر سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، قل اعوذ برب الفلق، میں فجر کے وقت روشنی پیدا کرنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں تھتکارنے والوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حسد کا اظہار کرے اور حسد کے اثرات نمایاں ہونے لگیں اور وہ کوشش کر کے محسود شخص کو نقصان پہنچائے۔ محسود معنی جس کے ساتھ حسد کیا جائے، جس سے حسد کیا ہوگا۔ حسد کے درجات۔ پہلا درجہ، انسان اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کے زائل ہونے کو پسند کرنے چاہے، وہ چیز حاصل نہ کر پائے۔ یہاں شخص اللہ تعالیٰ کے کسی پر بھی انعام کو اچھا نہ سمجھتا، بلکہ اس سے اسے تکلیف ہوتی۔ دوسرا درجہ، انسان اپنے مسلمان بھائی سے نعمت کو ظاہر ہونے کو پسند کرے اور خود اس چیز کے حصول کی امید رکھے۔ تیسرا درجہ، خود اپنے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو کسی دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے زائل ہونے کی تمنا نہ کرے۔ حسد کا یہ درجہ جائز ہے، یہ حسد نہیں ہے بلکہ رشک ہے۔ حاسد انسان اپنے آپ کو 3 طرح کے نقصان پہنچاتا ہے۔ اول، حاسد کو گناہ ملتا ہے کیونکہ حسد کرنا حرام ہے۔ دوم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی، کیونکہ حسد کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی بندے پر انعام کو اچھا نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کی اس دین پر اعتراض کر رہا ہے۔ سوم، انسان اپنے آپ کو ہی دکھی اور تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ صحابہ کرام پر۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔